السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ ناظرین، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں۔ چونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ یعنی پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لہذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ گزر گیا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان میں اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالیہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومی کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے اس نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کر دیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان بیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام لونا تھا، اور وہ حمل سے تھیں، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کرندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتوں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا بہم پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا سکھاتی اور اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی تھیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہے وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے، اور انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے رات کو نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔
आज़र पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त करता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुंचे तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़े क्रिकेट से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ और इससे वो बुत खरीदो जो बेजान है, अक्लो होश से आरी हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन आमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो न बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा कि क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात ज़बान पर ना लाना, वरना तुम्हें सज़ा होगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, पुरस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ये बुत है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया और वही इसका मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और उनका पैगाम बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे, नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आज़ाद कर दिया जिसे मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको ज़िंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है, तो तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नमरूद से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाज़त दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की ज़मानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे ज़िंदा जला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या हैं जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान,
آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، تم سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر دیا اور وہاں سے چلے گئے، اور اپنے ایمان کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید بنایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں باقی رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے رتبے کے مطابق ترتیب کیا گیا تھا۔ اب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو ازراہ تمسخر کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے نکل گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا دیکھ کر بہت حیران اور غصہ ہوئے لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی برائی بیان کرتے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھئے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی ناک پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی نہیں اڑا سکتا، بھلا دوسروں کو کوئی فائدہ یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو اور اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا میں مست رہتے ہو۔ بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ وہ سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مجھ مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا، ابراہیم، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناس تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بیٹا تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے جوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا ڈھیر لگا دیا اور اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فرس کے فاصلے تک کوئی پرندہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریہ کنتانہ میں تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلانا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا فرشتہ کیسے کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ ہو، یا واحد ہو، یا احد ہو، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نجنی من النار برحمتک۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی کہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن جہان کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، یا نارو کونی بردن، یعنی سرد ہو جا، اور اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو گرگٹ آگ کو پھونکتا تھا
اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال بحکم سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بگڑ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک مصنف کے پاس پہنچا۔ اس نے فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سنا دیا، تو آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور سارا مال لے کر بابل شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک وقت مقرر کیا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے اور وہ ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ نمرود بھی ذلیل ہو کر واپس لوٹا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کا دماغ کھانے لگا۔ اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ایک باریک گرز لے کر مجھے مارو کہ اس وجہ سے میرے اضطراب میں کچھ کمی آ سکے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ پھر ایمان نہ لایا، بالآخر کسی حالت میں جہنم میں واصل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔